بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنا کچھ تجارتی سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام شہر کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو کر دیا۔ میسرہ غلام راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر 2 فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طرح شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی، تو اس راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھے دیکھا تو اس نے میسرہ غلام سے کہا کہ اے لڑکے، یہ تمہارے ساتھ آیا آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ وہی انسان ہے کہ جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو آپ کی سواری قافلے میں سب سے آگے تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے پیچھے ہی رہ گئے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پر پڑی کہ جسے 2 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا رکھا ہے، اور وہ 2 فرشتے اس کالے بادل کے ذریعے کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ میں اندر داخل ہوا جا رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت خدیجہ اس انسان کو پہچان نہ سکی، اسی لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جن پر 2 فرشتوں نے کالے بادلوں کا سایہ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ یہ دیکھ بہت حیران ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ کے سامنے سارا تجارتی سامان رکھا تو بیوی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسرہ غلام کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی قافلہ پیچھے ہیں، انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا، اور میسرہ غلام اسی قافلے کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پھر سے واپس جائیں اور میسرہ غلام کو بلا کر لائیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب ان پر سے فرشتے سایہ کریں گے یا نہیں۔ اسی لیے جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے میسرہ غلام کو بلا کر لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر دوپہر کی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیوی خدیجہ کے حکم پر گھر سے نکلے تو اچانک انہی 2 فرشتوں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالے بادل کا سایہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی دھوپ نہ لگی۔ بیوی خدیجہ اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑھ گئی، اور پھر سب عورتوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر بیوی خدیجہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کو اس بار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا، اور بیوی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر ان کی اجرت دی۔ شام کو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، دوپہر کے وقت میں نے تمہارے ساتھی محمد کے بارے میں ایک بہت عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ یہ کہ جس وقت وہ میرے گھر کی طرف تیز دھوپ میں واپس لوٹ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں دھوپ نہیں لگنے دے رہے ہیں۔ تو اے میسرہ، کیا تم نے بھی اپنے اس تجارتی سفر میں اپنے ساتھی محمد کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی؟ تو میسرہ غلام نے جواب دیا کہ اے ہماری سیدہ، آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی عجیب چیز دیکھی، بلکہ میں نے تو سارے راستے بھر ان کے بارے میں ہزاروں عجیب و غریب چیزیں دیکھی،
اور جو 2 فرشتوں کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں وہ ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت دیکھا تھا جب ہم دونوں مکہ سے نکلے تھے۔ اے ہماری سیدہ، شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھے دیکھا کہ جہاں نبی کے علاوہ کوئی آج تک نہیں بیٹھ سکا، تو اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے، تمہارے ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ تو آنے والی نسلوں کے نبی ہیں، اور یہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کا ساری امت انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میسرہ غلام حضرت ختیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیے جا رہے تھے اور حضرت ختیجہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت ختیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور انہوں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ حضرت ختیجہ کے پہلے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہر کی وفات ہو گئی تھی، اسی لیے حضرت ختیجہ ایک بیوہ عورت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ نے انہیں مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، اسی لیے وہ اپنا تجارتی سامان دوسروں کے حوالے کر کے شہر میں بھیجا کرتی تھی اور بہت زیادہ نفع کماتی۔ یہاں تک کہ کئی سیرت لکھنے والوں نے کہا ہے کہ حضرت ختیجہ تجارت کرنے والوں میں بہت ماہر تھی اور مکہ میں سب سے مالدار عورت تھی۔ حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے شکل و صورت آپ کو اتنا حسین بنایا تھا، اسی لیے مکہ میں بہت سے شریف اور مالدار نوجوان لڑکے بیوی ختیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہیں ان نوجوانوں کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے، لیکن بیوی ختیجہ نے دل پر اپنے دونوں شوہروں کی وفات کا ایسا صدمہ لگایا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حضرت ختیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے فرشتے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو بیوی ختیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور وہ اگلے دن اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت ورقہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے مذہب سے عیسائی تھے۔ انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور مذہبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، اسی لیے جب حضرت ختیجہ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ بھی حیرانی سے کہنے لگے کہ اے ختیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہودی و عیسائی اس نبی کا دن رات انتظار کر رہے ہیں۔ تو اے ختیجہ، اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو تم نے ابھی مجھے بتائی ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف سن کر حضرت ختیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت ختیجہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو گھر بلایا۔ نکاح کی بات کرنے کے لیے حضرت ختیجہ نے اپنے چچا کو اس لیے گھر بلایا کیونکہ اس وقت تک حضرت ختیجہ کے والد خویلد کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ختیجہ کے چچا عمر بن اسد جب شام کے وقت گھر پہنچے تو بیوی ختیجہ نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی اور کہا کہ اے چچا جان، میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ کے چچا عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ابو طالب سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن اسی دن شام کو حضرت ختیجہ نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ بات پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بیوی ختیجہ ہے، اسی لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت ختیجہ بھی وہ عورت تھی کہ جن کی تعریفیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔
हजरत नफीसा ने जब ये बात आकर हजरत खतीजा को बताई तो वो बहुत खुश हुई और अगले ही दिन हजरत खतीजा के चचा अम्र ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से बात की और दोनों के निकाह की तारीख मुतअय्यन हो गई। जिस दिन निकाह होना था उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब और दूसरे खानदान के लोगों के साथ हजरत खतीजा के घर पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने हजरत खतीजा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़वा दिया और फिर हजरत खतीजा रुखसत होकर हुजूर के घर आ गई। हजरत खतीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसीबतों के वक्त ऐसा साथ दिया कि शायद दुनिया की कोई भी बीवी उसकी नज़ीर न पेश कर सके, क्योंकि हजरत खतीजा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ाहिरी तौर पर एक इत्तफाक नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये निकाह अल्लाह के फ़ैसले से हुआ। अल्लाह ने हज़रत खतीजा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा तैयार फरमाया कि उन्होंने मुसीबतों के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह साथ दिया कि जिसे बाद में याद कर सकें। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे क्योंकि हज़रत खतीजा की कुछ ही दिनों बाद वफ़ात हो गई थी और हुजूर मक्का से मदीना चले गए थे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए और फिर एक दिन अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्राइल अपनी असली शक्ल में आकर खड़े हो गए कि उन्हें देखकर हुजूर कांपने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।